یہ قرآن کی آیت سے عذاب قبر کا اس بات ہوا. ایک آیت میں نے پڑھی. دوسری آیت یہ سورہ مومن کی آیت ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. یہ فرعونیوں کے بارے میں ہے, آگے کے جملے سے واضح ہو جائے گا کہ آگ پر صبح اور شام, غدوا وعشیا, صبح کے وقت اور شام کے وقت آگ پر وہ پیش کیے جاتے ہیں. ہاں, وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور جب قیامت قائم ہوگی. بہت غور سے سنیے, قرآن کا فرمان ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی, مطلب یہ صبح اور شام جو ان کو آگ پر پیش کیا جا رہا ہے, یہ قیامت سے پہلے کی بات ہے نا. اب آج قرآن نے جس وقت یہ بات کہی اور قیامت تک یہ فرمان اللہ تعالیٰ کا محفوظ رہنے والا ہے دنیا میں, تو ظاہر سی بات ہے کہ آل فرعون تو مر چکے تھے اور ابھی قیامت کا دن آیا نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ اٹھایا جائے. اور اللہ تعالیٰ کا اگلا جو جملہ ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی تو آل فرعون کو اشد عذاب, انتہائی شدید عذاب میں ڈال دیا جائے. اللہ کا حکم ہوگا. یہ قرآن کہہ رہا ہے, سورہ مومن آیت نمبر 46. اس آیت کو پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی عذاب قبر کا انکار کرے تو اس سے بڑا ضدی ہٹ دھرم کوئی نہیں ہو سکتا. اس کا واضح ثبوت ہوگا کہ وہ قرآن کو ماننا ہی نہیں چاہتا, ہٹ دھرمی ہے اس کے اندر, وہ چاہے جو تعویل کرے. بالکل صاف اور واضح پیغام ہے, قرآن کا فرمان ہے کہ آل فرعون کو روزانہ صبح اور شام جہنم کی آگ پر یا آگ پر پیش کیا جاتا ہے, آگ پر پیش کیا جاتا ہے. اور قیامت جب قائم ہوگی تو کہا جائے گا کہ آل فرعون کو اشد عذاب, یعنی جہنم کے عذاب میں ڈال دو. انتہائی سخت ہوگا وہ جہنم کا عذاب, اس میں ڈالا جائے گا آج آل فرعون. اب یہاں ایک اور بھی بات آتی ہے جو عقلی, یہی میں جواب دے دوں اور پھر دو چار روایتیں پیش کر کے آج کی بات سمیٹ دیں گے انشاءاللہ. کہ کچھ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہم تو مردے کو دیکھتے ہیں حرکت بھی نہیں کرتا, قبر کو کھولا جائے تو دیکھتے ہیں کہ وہ مردہ ویسا ہی ہے, بلکہ بہت اکثر و بیشتر تو سڑ گل کے مل جاتے ہیں مٹی میں. پھر یہ سمجھ میں نہیں آتا عقل میں کہ کیسے ان کو عذاب ہوتا ہے. پھر وہاں سوال اٹھائیں گے کہ بھائی جسم سے روح نکل گئی, روح کہیں اور ہے, علیین سے جیین یا جو بھی کہیے, اور جسم زمین کے اندر ہے, یا پرندوں نے نوچ لیا, یا پانی میں جو ہے وہ چلا کے سڑ گل گیا, مچھلیوں نے کچھ کھا لیا, کچھ چھوڑ دیا. تو اب جسم یہاں ہے اور روح کہیں اور, تو پھر عذاب کیسے ہوتا ہے؟ تو اس کو اہل علم نے بڑے پیارے پیارے انداز میں جواب دیا, اور جدید دور میں تو بہت اچھے ڈھنگ سے. آپ کا یہ موبائل ہے, ہاں آپ کا موبائل آپ کی جیب میں ہے. امریکہ کا, دلی کا, یعنی ہمارے ملک سے, ملک کے باہر, سعودی عرب سے, کویت سے ایک آدمی آپ کا نمبر ڈائل کرتا ہے اور آپ کی گھنٹی بجنے لگتی ہے. وہ نمبر ڈائل کرنے والا آدمی کہاں ہے اور آپ کے موبائل میں جو ہے گھنٹی بج رہی ہے. یہ آپ کی سمجھ میں آتا ہے؟ ہو رہا ہے نا, ایک انسان کر رہا ہے. انسان کی طاقت قدرت اللہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ کچھ نہیں. آج کا انسان یہ کر رہا ہے. اس سے پہلے جائیں تو ہم بہت دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک ریڈیو ٹرانسسٹر یہاں چالو کرتے تھے, بٹن کھولتے تھے, اور BBC لندن کے اسٹیشن میں بیٹھ کر ایک آدمی بول رہا ہے, اس کی آواز آ رہی ہے, یہاں یہ ہوا کی لہروں کے ذریعے سے اس کی آواز آ رہی ہے, اور ٹی وی چینل سے اس کی تصویر بھی آ رہی ہے, موبائل پر جو ہے ویڈیو کالنگ کر کے آپ دیکھتے بھی ہیں, بات بھی کرتے ہیں. یہ انسان کے لیے تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کا جو یہ موبائل ہے, صرف نمبر ڈائل کرنے سے وہ جو سیٹلائٹ کا سسٹم ہے اس کے ذریعے سے آپ امریکہ کے, سعودی عرب کے, کویت کے فون سے کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں. تو انسان ایک دور کے آدمی کو ہوائی لہر سے کنیکشن دے سکتا ہے ایک نمبر ڈائل کرنے سے. یہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ منکرین حدیث جیسا بیوقوف کوئی نہیں ہے کہ اللہ کی یہ قدرت آپ کو بعید نظر آتی ہے کہ وہ روح کہیں اور جسم کہیں اور دونوں کو ایک قسم کا عذاب دے سکتا ہو. کنیکشن نہیں قائم کر سکتا رب العالمین. سمپل بات, ہمیں تو نظر نہیں آتا. اب اس کو علامہ شاہ ولی اللہ نے اپنے زمانے میں 3 جواب دیے, اس میں سے ایک میں صرف یہاں نقل کرتا ہوں حجت اللہ البالغہ میں, کہ عقلی طور سے آپ غور کیجئے, روزانہ آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک آدمی سوتا ہے نیند کی حالت میں, ایک آدمی نیند کی حالت میں ہے, سو رہا ہے. اب نیند کی حالت میں وہ کوئی بہت ڈراؤنا خوفناک قسم کا خواب دیکھتا ہے. اس خواب کی حالت میں مثال کے طور پہ کسی نے دیکھا کہ سانپ اس کو دوڑا رہا ہے, شیر اس پر حملہ کر رہا ہے,
ہاں ایسا کوئی خواب دیکھ رہا ہے، اب وہ اس خواب میں شیر کے حملے سے بچتے ہوئے چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، لوگوں کو مدد کے لیے پکار رہا ہے، ڈر خوف سے دو چار ہے، لیکن آپ وہاں بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو سونے والا آدمی ہے بھیانک خواب دیکھ رہا ہے، وہ جانور کا دیکھے یا کسی اور چیز کا کہ وہ جل رہا ہے یا کوئی ایسی تکلیف میں مبتلا ہے، چیخ چلا رہا ہے، بھاگ رہا ہے، لیکن آپ وہاں بیٹھے اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو کچھ بھی احساس نہیں ہو رہا ہے کہ یہ خواب میں ڈر رہا ہے، خوف زدہ ہے، بھاگ رہا ہے۔ اچانک وہ چونک کے اٹھتا ہے، اور اٹھتا ہے تو اس کے بدن پر خوف دہشت کی وجہ سے پسینہ بھی ہوتا ہے۔ جب چونک کے اٹھا تو سوال کرتا ہے کیا ہوا بھائی، اچانک اس طرح کیوں اٹھے، چیخیں کیوں، چلائے کیوں، خواب دیکھ رہے تھے کیا؟ بولتا ہے ہاں۔ مطلب جب وہ خواب دیکھ رہا تھا، وہ بندہ سونے کی حالت میں جب خواب دیکھ رہا تھا تو آدمی کو اس بات کا وہ اسے ہم بیٹھے بغل میں بیٹھے وہیں قریب میں بیٹھے ہوئے اسے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم کو اس بات کا احساس نہیں ہو رہا ہے کہ یہ آدمی خواب کی حالت میں ڈر، خوف، دہشت میں مبتلا ہے۔ تو جو نیند کی حالت میں ایسی کیفیت سے دوچار ہے، وہ جاگنے والے انسان کو دیکھ کر نہیں سمجھ میں آتا کہ حالت نیند میں، نوم کی حالت میں اس پر یہ کیفیت گزر رہی ہے، تو موت کی حالت تو نیند کی حالت سے زیادہ بڑی ہے، غفلت کی۔ اگر اس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عذاب یا ثواب دے رہا ہے اور ہمیں احساس نہیں ہو رہا، ہم کو دکھائی نہیں دے رہا، تو اس میں کون سی پریشانی کی، غیر عقل کی بات ہے؟ یہ تو روز ہم دیکھتے ہیں سونے والوں کو۔ ایسی اور بھی کئی چیزیں ہم غور کر سکتے ہیں کہ انسان عقلی طور سے بھی اگر غور کرے تو عذاب قبر کوئی عقل کے خلاف بات نہیں ہے، اور اللہ کی قدرت تو وسیع ہے، اس کی قدرت سے باہر کوئی بھی چیز نہیں ہے، لہذا رب العالمین کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ ایک انسان کا بدن چاہے جس حالت میں ہو، اس کی روح علیین سجین جہاں بھی ہو، دونوں کو کنیکشن دے کر، کنیکشن کر کے ان کو عذاب یا ثواب کی کیفیت سے دوچار کر سکتا ہے رب العالمین۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔ اس قسم کے جتنے بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ حقیقت میں انسان کی کم علمی، کم عقلی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے اس کی عدم معرفت کہ اللہ کی قدرت کاملہ کو وہ نہیں جانتا، اللہ کی عظمت سے واقف نہیں ہے، اس کے اسماء و صفات اور اس کے معنی اور مفہوم کو جانتا ہی نہیں ہے، اسی لیے ایسا اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ کے لیے مشکل ہے، ایسا سمجھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل یا اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ یہ کچھ اعتراض کی شکل میں بعض میں نے اشارات کیے ہیں کہ عذاب قبر جہاں قرآن سے اور پھر بہت ساری احادیث سے ثابت ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عقل اور فطرت کا بھی تقاضا ہے، یا عقل بھی اسے تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ یہ دو تین باتیں پیش کر کے میں صرف چند روایتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔